الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلماء أمته وأولياء سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بآواز بلند درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و صلات کے بعد معزز و حاضرین و سامعین، آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے صرف ایک حصے پر آپ کے سامنے گفتگو کروں گا، اور اس ساری گفتگو کا محور یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ بات تو روز روشن کی طرح واضح ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، آپ کا عشق ایمان ہے، بلکہ ایمان کی جان ہے، جان کا چین اور چین کا سامان ہے. محبت اور عشق میں ہمیں ایک معیار کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح محبت کریں.
کس معیار کے مطابق محبت کریں؟ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی آنکھوں سے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، جن کی آنکھیں سرکار کے رخ زیبا سے ٹھنڈی ہوئی، ان لوگوں نے جس انداز سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی، وہ انداز یقیناً سچا انداز ہے۔ اس انداز محبت کو دیکھتے ہیں آج، جب کہ محبتوں کے شیشے جو ہیں یہ دھندلے ہو چکے ہیں اور کاروان عشق کو آج لوٹا جا رہا ہے۔ جگہ جگہ پہ جو ہے نا وہ ایمان و محبت کے چور اور ڈاکو آپ احباب کو نظر آئیں گے۔ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا معیار سامنے رکھتے ہوئے اپنے عشق کو، اپنی محبت کو ان کے معیار کے مطابق پرکھنا ہوگا۔ ان کے معیار کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ یعنی صحابہ کی محبت کو ہم معیار بنائیں گے۔ ہم دیکھیں گے صحابہ نے محبت کیسے کی ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے، رب العالمین نے فرمایا قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، خدا تم سے پیار کرے گا۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے، کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ ہمارا تو اللہ تعالیٰ سے بڑا قریبی کا تعلق ہے۔ انہوں نے کہا وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، انہوں نے کہا کہ ہمیں اس نبی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اللہ کے بڑے قریبی ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے بڑے پیارے ہیں۔ جب ان لوگوں نے اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کیا تو خالق کائنات نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ، ایسی محبت جو راہ مدینہ سے ہو کر نہ آئے، فرمایا وہ محبت اللہ کی بارگاہ میں منظور ہی نہیں ہے۔ تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو فرمایا فاتبعونی، تو پھر میری پیروی کرو، میری پیروی کو اپنانا ہوگا، میری اتباع کرنی ہوگی، یحببکم اللہ۔ پھر کاروان محبت جو ہے اس کی شاہراہ مدینہ ہوگی، یہ مدینے سے ہو کر جانا پڑے گا۔ جب تک سرکار کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحلیل سے ہو کر
اللہ سے محبت کریں گے تو محبت قبول ہوگی۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دہلیز کو چھوڑ کر آپ اللہ سے محبت کا دعویٰ کریں، کہیں کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے بڑے قریبی ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہمیں محبوب رکھتا ہے، تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دہلیز کو چھوڑ دیا تو پھر یہ محبت قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو فرمایا یحببکم اللہ، اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تو پھر میری اتباع کرو۔ جب تم میری اتباع کرو گے تو پھر تمہیں دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، تمہیں شور مچانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہیں اعلان کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یحببکم اللہ، بلکہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ اعلان فرما دے گا یہ میرے محبوب ہیں۔ اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درمیان میں وسیلہ چھوڑ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے کے بغیر اگر کوئی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے اور وہ صحراؤں میں اور جنگلوں میں اور پھرتا رہے، چلے کاٹتا پھرے، اور صحراؤں میں بیٹھ کر، دریاؤں میں بیٹھ کر اور جنگلوں میں بیٹھ کر وہ دن راتیں گزارے، لیکن اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے کے بغیر وہ اللہ تک پہنچنا چاہے تو یہ ناممکن ہے۔ اللہ سے محبت کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ در رسول ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے ہو کر جانا پڑے گا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی، پھر وہ محبت جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اب ہم دیکھیں گے کہ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیسے کی ہے۔ اس آیت میں سچی طور پر دیکھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت طریقہ کا انسان پر جو اثر ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کا جو انسان کی پرواز پر جو اثر ہوتا ہے اور جو اسے رفعت ملتی ہے، وہ کتنا بڑا اثر ہے۔ جب تک بندے نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ نہیں اپنایا، اسے خدا اپنا محبوب نہیں بناتا، یہ بات طے شدہ ہے۔ اور جب اس نے سنت کو اپنا لیا تو خالق کائنات نے فرما دیا تم نے میرے محبوب کی سنت کو اپنایا اور محبوب کے طریقے پر چلے ہو تو میرا اعلان ہے یحببکم اللہ، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، میں تمہیں اپنے دوستوں میں، پیاروں میں شامل کر لوں گا۔ اور خالق کائنات کی محبت جو ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے، ہر بندے کی تمنا ہے، ہر بندے کی آرزو ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے محبت کرے، اور وہ محبت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے بغیر نہیں مل سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ دن کو بھوکے رہیں تو ہمیں کوئی چونو چرا کی، کوئی بہانے کی ہمارے پاس کوئی گنجائش، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ دن کو نہیں کھانا، بھوکے رہنا ہے، اور
سارا دن جو ہے وہ بھوک اور پیاس سے گزارنی ہے، تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محب جو ہوتا ہے وہ محبوب جس سے محبت کرتا ہے نا، پھر اس کے آگے بہانے نہیں بناتا، پھر بہانے نہیں تراشے جاتے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ عید کے دن آپ لوگوں نے کھانا ہے، تو اب ہم بھوکے نہیں رہ سکتے، اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے نہیں کھانا، ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ عید والا دن حالانکہ انتہائی بابرکت دن ہوتا ہے، مسرت و خوشی کا دن ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ آپ نے عید کے دن کھانا ہے۔ اب کوئی روزہ رکھے گا تو ظاہر ہے کہ اس نے اپنے محبوب سے وفاداری نہیں کی، بے وفائی کی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عید کے دن روزہ شیطان رکھتا ہے، تو ہم نے تو اپنے محبوب کی اتباع کرنی ہے، ہم نے اپنے محب سے پیار کرنا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنی ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ تلواریں لے کر جہاد میں نکل آؤ، میدان جہاد میں نکل پڑو، تو اب جو محبوب ہے محبت کرنے والا، اب اس کے پاس کوئی بہانہ، وہ بیوی بچوں کا بہانہ نہیں بنا سکتا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بیمار ہوں اب میں جا نہیں سکتا۔ اور آپ دیکھیں گے بڑے بڑے محب رسول، بڑے بڑے عاشق رسول، بڑے بڑے دعوے کرنے والے، اب آپ چند دن بعد دیکھیں گے ان میں سے جو بڑے بڑے دعوے کرنے والے ہوں گے ان میں سے بھی آپ دیکھیں گے وہ بیمار ہو جائیں گے، یہ چند دن کے بعد دیکھ لینا۔ جو محبت رسول کے دعوے کرنے والے ہوں گے انہی میں سے آپ دیکھیں گے کہ وہ پورا مہینہ ان پر بیماری مسلط ہو جائے گی۔ کس لیے؟ خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے، خواہشات نفس کی اتباع کرتے ہیں، اپنے من کی مانتے ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہے تو پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ اللہ نے تم پر روزے فرض کر دیے ہیں رمضان کے، جب اللہ نے فرض کر دیے ہیں، میرے محبوب نے فرما دیا ہے، تو پھر ہم نے چونو چرا کیا کرنی ہے، پھر بہانے کیا تراشنے ہیں؟ بس محبوب نے فرما دیا ہے لبیک، آپ کا حکم سر آنکھوں پر ہے، آپ کا حکم ہماری جان ہے۔ ہمارا تو محبت یہ ہونی چاہیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 30 دن کے روزے کیا ہیں، آپ جان کے بھی حکم فرمائیں تو ہماری حاضر ہے۔ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ انصاری صحابی ہیں زید بن دسنہ، اور یہ گرفتار ہو جاتے ہیں مکہ کے اندر، اور اس دور میں گرفتار ہوئے کہ جب ابھی تک حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب کفار نے ان کو پکڑ لیا، گرفتار کر لیا، اور گرفتار بھی کہاں سے کیا؟ حرم سے، حرم کے اندر سے ان کو پکڑا، اور حرم سے پکڑ کر ان کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے آئے حرم سے۔ اب اس وقت کیونکہ ابھی تک حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اب سب کافر جو ہیں وہ جمع ہیں، کفار کا ہجوم ہے۔ اب حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے حضرت زید بن دسنہ سے ایک سوال کیا، کہا کہ اے زید، ہماری آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے،
ہماری آپ سے کوئی عداوت نہیں ہے، آپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور ہمارے ساتھ اور ہم آپ کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، میل جول ہے، ہماری آپ سے کوئی دشمنی نہیں، کوئی عداوت نہیں ہے۔ ایک ہی وجہ ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے دشمن سے محبت کر لی ہے۔ ہماری آپ سے کوئی دشمنی کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے دشمن سے محبت کر لی ہے، ان کا کلمہ پڑھ لیا ہے، ان کی اتباع کرتے ہو آپ۔ اے زید، میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں۔ اب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے زید، میں آج آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، آج آپ ہمارے قبضے میں ہیں، ہماری قید میں ہیں، اور آپ کی گردن پر ہماری تلوار ہے، اور آپ موت کے انتظار میں ہیں۔ کب تلوار چلے گی آپ کی گردن جو ہے وہ تن سے جدا ہو جائے گی، اور آپ کے محبوب جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو، اور وہ رب جس کو تم سجدہ کرتے ہو، اور جس رب نے تمہارے محبوب کو نبی بنا کر مبعوث کیا ہے، جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جس کی اتباع کرتے ہو، جس کی پیروی کرتے ہو، جس کی خاطر تم نے اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، اپنے قبیلے والوں کو چھوڑ دیا، اور سب کچھ چھوڑ دیا، تمہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے۔ اے زید، مجھے بتاؤ، آج تم ہماری قید میں ہو، تمہاری گردن پر ہماری تلواریں ہیں، اور تم موت کا انتظار کر رہے ہو، تمہاری زندگی کہ تمہاری جو ہے وہ جان جو ہے وہ موت اور زندگی کی کشمکش میں ہے۔ اب مجھے بتاؤ، اگر یہی معاملہ جو ہے یہ برعکس ہو، تمہارے محبوب اب مدینے میں بڑے آرام سے بیٹھے ہیں، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ ہجرت فرما چکے تھے، تو کہنے لگے کہ تمہارے محبوب تو اب مدینے میں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور تم یہاں ہماری قید میں ہو، اور تمہاری جان جو ہے وہ ہمارے مٹھی میں ہے، ہماری تلوار کے نیچے ہے۔ اے زید، بتاؤ، اگر معاملہ اس کے برعکس ہو کہ تم اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے ہو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، ان کے ساتھ کھیل رہے ہو، اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ تم باتیں محبت کی باتیں کر رہے ہو، اور تمہارے محبوب ہمارے قبضے میں ہوں، ہماری قید میں ہوں، اور آج ان کی گردن پر تلوار ہو، اے زید بتاؤ، تمہیں وہ بات اچھی لگے گی یا یہ بات اچھی لگ رہی ہے کہ آج تم ہماری قید میں ہو اور تمہارے محبوب اپنے گھر میں آرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ بات تمہارے لیے اچھی ہے، یا وہ بات اچھی ہوگی کہ تمہارے محبوب ہماری قید میں ہوں اور تم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں آرام سے اور سکون سے بیٹھے ہو، اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کھیل کود کر رہے ہو اور باتیں کر رہے ہو؟ وہ بات تمہیں اچھی لگے گی یا یہ بات اچھی ہے کہ تم ہماری قید میں ہو؟ قربان جاؤں عاشق رسول پر۔ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ روح تڑپ گئی، کہنے لگے، اے ابو سفیان، تم نے دودھ کی بات کر دی ہے، تم نے دودھ کی بات کر دی ہے۔ کہنے لگے، کیوں، یہ کیسے؟ انہوں نے کہا، تم تو یہ کہتے ہو کہ یہاں ہمارے محبوب ہوں، تمہاری قید میں ہو، ان کی گردن پر تمہاری تلوار ہو، ہم گھروں میں بیٹھے ہوں، اور یہ بات تم کیا پوچھتے ہو کہ تمہیں اچھی لگے گی، یہ بات اچھی لگتی ہے؟ اے ابو سفیان، غور سے سن لو، ہم یہاں تمہاری قید میں بھی ہوں اور ہماری گردنوں پر تلواریں بھی ہوں، اور اس کے باوجود میرے محبوب اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے ہوں، اور وہاں میرے محبوب کے پاؤں مبارک میں کنڈا چبھ جائے، ہمیں وہ بھی برداشت نہیں ہے، ہم تو اس کو بھی برداشت نہیں کرتے۔ اور شاعر نے، خواجہ غلام فرید کی روح تڑپی، انہوں نے کہا، آپ فرماتے ہیں، اے تن میرا اور کنگی ہووے تے میں زلف محبوب دیواواں، او پوش میرے دی بن جائے جوتی
تے میں محبوب دے پیری آواں جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں یار فرید جے مل جائے سونا تے میں رو رو حال سناواں۔ حضرت زید بن دسنا کہنے لگے اے ابو سفیان تم یہ کہتے ہو کہ تمہارا محبوب ہمارے قبضے میں ہو، ہماری قید میں ہو، اور تم اپنے گھروں میں بیٹھے ہو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، تم نے دور کی بات کر دی ہے، ہم تمہارے قبضے میں ہو، ہمارے محبوب اپنے گھر میں آرام فرما ہو، گھر میں بیٹھے ہوں، اور ہمارے محبوب کے تلوہ مبارک میں کنڈا چبھ جائے، ہم تو یہ بھی برداشت نہیں کرتے۔ اب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں پہلے عرض کروں اس وقت ابھی کلمہ نہیں پڑا تھا، کہنے لگے جادو وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کر بولے۔ ابو سفیان کہنے لگا اے مکے والو، اے قریش مکہ، میں نے بڑے بڑے عاشق دیکھے، بڑے بڑے محب دیکھے، بڑے بڑے محبوب دیکھے، بڑے بڑے بادشاہ دیکھے، لوگ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا، لوگوں سے محبت کرنے والے، میں نے دیکھا بڑے بڑے دیوانے دیکھے ہیں، لیکن آج تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں جیسا، محبوب جیسا، ان سے محبت کرنے والے جیسے ان جیسا آج تک کوئی نہیں دیکھا، جو نہ اپنی جان کی پرواہ کرتے، نہ اپنی اولاد کی پرواہ کرتے ہیں، جن کو نہ اپنے گھر بار کی پرواہ، جن کو نہ اپنی بیوی بچوں کی پرواہ، نہ اپنے قبیلے کی پرواہ، بس ایک ہی فکر ہے ہمارے محبوب کو کچھ نہ ہو۔ شاعر نے اندھی ترجمانی کی دیئے کہندے نے سارے یار اور نبی دے عاشق، سارے یار نبی دے عاشق، تے نہیں اینا یاراں ورگا، نہ اس دھرتی پیدا کیتا، اینا جان سارا ورگا، نہ ہویا تے نہ کوئی ہو سی، اینا سب یاراں ورگا، اعظم شان صدیق کی پوچھنائے، اکو یار ہزاراں ورگا۔ حضرت زید بن دسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ابو سفیان ہم یہ بھی برداشت نہیں کرتے۔ حضرت زید بن دسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج جیسا کوئی عاشق ہوتا نا تو کہتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مدینے میں ہیں اور میں یہاں مکے میں ہوں، چلے جان بچانے کے لیے کوئی بہانہ گھڑ لیتے، جیسے آج کل کے عاشق کرتے ہیں کہ اپنا جسم بچانے کے لیے رمضان میں بیمار ہو جاتے ہیں،
رمضان میں پورا سال وہ ٹھیک ہوتے ہیں، رمضان میں کسی کو شوگر ہو جاتی ہے، رمضان میں کسی کو جو ہے نا وہ یرکان ہو جاتا ہے، وہ 2 دن پہلے جو نا وہ بوتل پکڑ کے آ رہے ہوتے ہیں، کیا جناب، اور جناب کی ہو گیا، کی کریے جناب، اور معاملہ بڑا خراب ہو گیا جی، حکیم صاحب نے کہا بھی تم روزے نہیں رکھنے، یرکان ہو گیا، آپ دیکھو نا میں دوائی لے کے آ رہے ہیں، ویکھو ایڈی بڑی شربت دی بوتل، اور رمضان تو 2 دن پہلے ہی بوتل پھاڑ رہی تھے۔ میں نے کہا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہوتی تو خدا کی قسم یہ یرکان کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا کہ رمضان کا روزہ جو ہے، رمضان کے روزے شفا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے محبوب کے فرمان پر یقین ہی نہیں ہے۔ اگر یقین ہوتا تو پھر ایسا کہ یہ نے کام دا بہانہ بنایا ہوں، جی گرمی بڑی کام نہیں ہوتا، آج پھر برداشت نہیں ہوتی، کئی آدھے نہیں جی چلو جی دیکھو جی روزہ تے آدھے واسطے رکھنا ہے، اللہ واسطے رکھنا ہے، اچھا کوئی گل نہیں، اگے پلہ سٹ لو، اندر بہ کے ہوکا پی لیں گے، لوکی تو نہ ویکھن اگے پلہ تان دیتا جاتا ہے، یہاں کو تے چھپ جائے گا کہ رب کو کیویں چھپے گا؟ ان کا مطلب ہے اللہ دے ویکھن تے تینوں یقین نہیں ہے گا۔ جیڑا رب تیرے دل دے اندر آون والے خیالات نو بھی جاندا ہے، جیڑا اجے آنا ہے، انہاں لوگاں نو تے جواب نہیں دینا، جواب تے رب العالمین نو دینا ہے۔ اس رب تو کیویں چھپے گا؟ کی بہانہ بنائے گا اس رب دی بارگاہ دے اندر؟ رب تے جاندا ہے تو کی کر رہے ہیں؟ اس واسطے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال جڑی محبت ہے، وہ صحابہ دی محبت نو اسی معیار بناواں، صحابہ دی زندگیاں، صحابہ دی محبت ساڈے واسطے سوائے حسن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت دے حوالے دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، میں پہلے عرض کر دیا سا کہ نہیں کھانا، بس نہیں کھانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب تو بعد کھاؤ، اب کھاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ عید والے دن آپ نے روزہ نہیں رکھنا، بس ہم نے نہیں رکھنا، حکمت کوئی بھی ہو، ہمارا ایمان اس بات پر ہو کہ میرے محبوب نے فرما دی ہے، کوئی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہ بات تو ہے نا کہ اللہ اس کے محبوب نے فرما دی ہے، بس ہمارا اس بات پر ایمان ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب العالمین مجھے اور آپ احباب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وما علیہ الا البلاغ۔